بچہ اور اتنا بڑا عالم تو بن سکتا ہے، اتنا بڑا عالم کہ حضور فرمائے میری امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن عباس ہے۔ 13 سال کی ہیں، اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ ان کو بعد میں پڑھتے رہے یہ نگاہ مصطفیٰ تھی، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جو دیکھ رہی ہے کہ یہ امت کا سب سے بڑا عالم ہو۔ حضور کی نگاہ میں سب کچھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے حضور نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ سے کسی نے پوچھا آپ کو علم کہاں سے ملا؟ یہ خیرات علم آپ کو کہاں سے ملی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دنیا والوں مجھے علم 2 ہستیوں سے ملا ہے، ایک ذات سادے محمد مصطفیٰ ہے اور دوسری ذات مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ہے۔ میں در علی پہ جھکتا گیا، در علی پہ جھکا تو علم کی مجھے خیرات ملی، علم کی خیرات در علی سے ملی۔ کیوں؟ حضور علم کا شہر ہے اور علی شہر کا دروازہ۔ علی حضرت مولا علی شہر کے بولے کیا ہے؟ علم مصطفیٰ، شہر علم مصطفیٰ کے دروازہ مولا کائنات ہے۔ تو ان کے در پہ جھکتا گیا، ایسا جھکا کہ علم کے اتنے خزانے ملے کہ امت کے سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت امام مجاہد۔ تو حضرت امام مجاہد نے براہ راست آپ سے تفسیر پڑھی، قرآن کے علوم پڑھے، اور حضرت علامہ ابن تیمیہ مسلک اہل حدیث انہیں اپنا امام سمجھتا علامہ ابن تیمیہ، اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں حضرت امام مجاہد کے بارے میں کہ تفسیر قرآن میں اگر کوئی قول امام مجاہد کا مل جائے فحسبک، بس وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تفسیر قرآن کا امام مجاہد کا کوئی قول مل گیا تو وہ تمہارے لیے کوئی کیا ہے؟ کافی ہے۔ حضرت امام مجاہد سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے، اور کوثر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تفسیر کے اندر اس کے بڑے بڑے معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تفسیر کے باب میں امام مجاہد بیان کرتے ہیں الخیرۃ اللہ، الکوثر ای الخیرۃ اللہ۔ آپ نے بیان کیا کوثر سے مراد ہر خیر کا کل ہے، بولی ہر خیر کا کل ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں جتنی بھی خیر ہے اللہ نے اس خیر کا جز، اس خیر کا کل مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ جہاں بھی خزانہ خدا کے اندر جتنی خیر ہے وہ ساری خیر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اپنے مصطفیٰ کو سارا عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے آپ کو ظاہر و باطن کے سارے علوم عطا فرمایا، سارا علم عطا فرما دیا۔ جہاں بھی آپ کو خیر نظر آئے گی اور جتنی خیر نظر آئے گی یہ ساری خیر رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ عطا فرمانے والا ہے اور لینے والی حضور کی ذات ہے۔ کوثر اللہ نے عطا کی ہے، خیر اللہ نے عطا کی ہے، تو دنیا کے اندر میں تقسیم کیسے کر سکتا ہے؟ جنہیں خدا دے ان کی عظمت و شان کا کیا ہوگا؟ ہمارا یہی حق بنتا ہے ہم حضور کی آمد کے گیت گائیں، ہم حضور کی آمد کی خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ خوشی ہم سب کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ حضور ہی نہ ہوگے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ بہاریں، یہ روشنیاں، یہ رنگینیاں ساری حضور کے دم سے، حضور کے نعرے نے پاک کا تصدق ہے۔ فرمایا الخیر اللہ، الخیر کی کل رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ علم میں خیر ہے تو علم ظاہر ہو یا علم باطن کا ہو، رب نے مصطفیٰ کو سارے علوم عطا فرمائے۔ اور اختیار جو ہے، با اختیار ہونا، یہ خیر ہے۔ رب نے حضور کو اتنا اختیار دیا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس کا ارادہ کوئی عام نہ تھا، اس کا ارادہ قتل کرنے کا،
کہ آج مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دوں. گھوڑے پہ سوار ہے، اس نے ارادہ یہ کیا، گھوڑے پہ سوار ہے، اس کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی. تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری یہاں بیان کرتے ہیں اس موقع پر کہ جب اس کی نگاہ حضور کے مکھڑے پہ پڑی تو اس سے کچھ ہونے لگا، اس سے کچھ ہونے لگا. آپ فرماتے ہیں اس ہونے کا نام ایمان تھا. اس ہونے کا نام کیا تھا بولیے؟ کچھ ہوتا ہے نا دل میں. تو ان کو جب انہوں نے حضور کے مکھڑے کو دیکھا تو اسے کچھ ہونے لگا. تو شیخ الاسلام کہتے ہیں اس ہونے کا نام کیا تھا؟ ایمان تھا. جب ان کی نگاہ اس حسن پہ پڑی، جب رب کائنات نے اپنے حسن و جمال کو بکھیرا تو ساری کائنات بن گئی. حسن کو بکھیرا تو ساری کائنات بن گئی. حسن کو سمیٹا تو مصطفیٰ کی ذات بن گئی. اس حسن پہ نگاہ پڑی تو کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کہاں وہ صحیح بخاری. اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس دور کے کافر بھی تھوڑا بہت عقیدہ بھی رکھتے ہوں گے کہ ان کے ہو جائے تو یہ کچھ دیتے ہیں، ان کے ہو جائے تو یہ کچھ دیتے ہیں. کہنے لگا آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دیں گے؟ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا میں کچھ نہیں دے سکتا، بات نہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دوں گا. اختیار میں خیر ہے اور خیر کا کل دیا، جز نہیں. تو کہتے کتنا دیا ہوگا، یہ دیا ہوگا، اتنا علم ہوگا، اتنی خیر ہوگی، اتنا اختیار ہوگا. یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. اللہ نے تو خیر کا کل دیا اپنے حبیب کو. فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا. یہ واقعہ انہوں نے جب خوش نصیبی آنگن میں ڈیرے جمائے تو یوں جما دی. کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نماز پڑھا. کہنے لگے کیا دیں گے؟ تو میں جنت دوں گا. وہیں پہ کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد من میں خواہش مچلی کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی قدم بوسی تو کر لو. کہ جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے پھر ان کے ہو گئے. کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی قدم بوسی تو کر لوں. قدم بوسی کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہا، منہ کے بل گرے، خالق حقیقی سے جاتے ہیں وفات ہو گئے. اور پھر اب یہ بڑا واقعہ ہے. پوچھا ارادہ بدل کا ہے؟ حضور کو دیکھا ارادہ بدل گیا. مانگا کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. کلمہ پڑھ دیا. کلمہ پڑھ کے غلامی میں آئے. حضور کے قدم بوسی کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہا، منہ کے بل گرے، خالق حقیقی سے جاتے ہیں. صحابہ کرام جمع ہوئے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیں. یہ اتنا سا واقعہ ہے. جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو بولیے دیکھ لیں. اب آپ ایمان سے بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ ابھی نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ملا، ملتا تو پڑھتے. حج کرنے کا موقع نہیں ملا، ملتا تو کرتے. مگر پھر بھی جنتی تھی. کون سی چیز انہیں جنت میں لے گئی؟ سوال یہ ہے کہ کون سا عمل اس شخص کو جنت میں لے گیا؟ جواب فقط یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ اور اختیار مصطفیٰ کو جنت میں لے گیا. حضور کے دامن سے جڑے، یہ اتنا بڑا دامن ہے جو اس دامن سے جڑ جاتا ہے رب عطاؤں کی بارش برسا دیتا ہے. فرمایا صحابہ کو جنت کی دیکھنا اس کو دیکھ لیں. جن کے بارے میں حضور فرمائے جنتی ہیں ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. اسی طرح حضرت قتادہ ایک صحابی رسول، ان کی آنکھ پر ڈیرا نکلا. اور بھی روایات ہیں آقا السلام نے دعا فرمائی اور فرمانے لگے تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ بھی تو صحابہ تھے. ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اس کو جو ملتا ہے اسی بارگاہ سے ملتا ہے.
جب اس بارگاہ سے لینا ہے تو تھوڑا کیوں لے؟ جب ملتا حضور کے وسیلے سے ہے، حضور کی بارگاہ سے ہے، جب یہاں سے ملے گا تو پھر کیوں نہ زیادہ لیا جائے؟ فرمایا جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ عرض کیا آقا آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے۔ انہیں پتا تھا کہ جس بارگاہ میں کھڑے ہیں موجود ہیں کہ ہم کس چیز کی کمی ہے۔ عرض کیا آقا آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے۔ حضور آپ فرماتے کرتے ہیں آقا آپ کے دامن سے جڑے ہیں، جنت تو ملنی ہے آقا، آنکھ بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے۔ اس صحابی کو آنکھ بھی مل جاتی ہے اور جنت بھی مل جاتی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب میرے آقا کی خدمت گزار صحابی، حضور کی خدمت کرتے، میرے آقا نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ مجلس میں کچھ کھڑا ہونے کے لیے مانگ کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو؟ سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ جب یہ اتنا بڑا چیلنج اور آفر کی جائے تو مانگنے والا کچھ بھی مانگ سکتا ہے، جو کچھ مانگے ہو۔ کہا ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا آقا وہ بھی پھر صحابی ہے، حضور کی خدمت گزار ہے، انی مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، آقا جنت تو مل ہی جائے گی جس طرح دنیا میں آپ کو وضو کرواتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ چاہیے آقا، مجھے یہ چاہیے کہ آپ کا سلام تقسیم کر رہے ہیں، بغاؤ کی بارش برسا رہے ہیں، جو بھی حضور کی بارگاہ میں دست سوال تلاش کرتا ہے اسے حضور کی بارگاہ سے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جس کو جو ملنا ہے حضور کے در سے ملنا ہے، حضور کے در سے ملنا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا در ہے جو اس در پہ آتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اس کا مقدر بلند ہو جاتا ہے، اس کی شان بلند ہو جاتی ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہماری خوش نصیبی ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کو امتی بنایا، اور پھر ایسا امتی بنایا کہ جو تنقید کرنے والا یا دائیں بائیں سوچنے والا نہیں، دل سے حضور سے پیار کرنے والا، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ۔ دنیا کی جھگڑوں میں پڑی ہے کہ حاضر ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، کیا ہے؟ دھوم مچی ہے کہ آنگن میں بنو ہاشم کے، ایک دھوم مچی ہے کہ آنگن میں بنو ہاشم کے، ایک بشر آیا ہے کہ نور کا حال آیا، جس نے دنیا کو روشن کر دیا۔ وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے، ہم پہ رب نے کرم کر دیا اور ہم ان جھگڑوں پہ ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ۔ عیسیٰ لکھتے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہمارے چہروں پہ ہماری گناہ نہیں لکھے جاتے، چہرے نہیں بدلتے ہمارے چہرے توانا رہتے ہیں، اور کیا کچھ ہم نہیں کرتے، ہمارے چہرہ نہیں بدلتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نہیں، وجہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ ابھی ہم آپ کے چہرے کو آپ کی وجہ سے یہ عذاب ان پر نہیں آئیں گے، تو کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے، سرکار کی جو محبت ہے، حضور کا جو عشق ہے، آقا کا جو پیار ہے، یہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت اور بھی کماؤ، اکٹھی لوگ انسان کرتا ہے مگر سب سے بڑی دولت عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، اور یہ جس سینے میں آ جاتی ہے وہ سینہ امیر ہو جاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے دلوں کی باتیں میں حضور کی محبت کو بساؤ، آقا کے پیار اور محبت اور عشق کو بساؤ۔ آخری دو جملے اس حوالے سے کہ میلاد یہ ایک بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے کہ جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے منع کر دیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں حکم ہے کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے،
ان کی پوری فہرست قرآن میں آ چکی ہے یا احادیث میں. آپ اس کے لیے حدیث بھی صحیح چاہیے، نصیحت ہی چاہیے. جن چیزوں کے بارے میں روک دیا، جن چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ ان سے بچنا ہے، ان سب کی فہرست قرآن و حدیث میں آ چکی ہے. مگر جو چیزیں جائز ہیں ان کا بیان نہیں آیا، ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ جائز ہے. اگر جائز چیزوں کا بیان قرآن میں آتا تو کئی پارے بن جاتے. ان کا بیان آ گیا ہے کہ جن سے ہم نے بچنا ہے، حرام ہے یا ناجائز ہے. ہم نے کہیں جانا بھی ہو تو کچھ لکھا ہوتا ہے کہ ناٹ الاؤڈ، کہ یہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور جہاں داخل ہونا ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں لکھا ہوتا، وہاں داخل جاتا. جو ایریا ایسا ہے کہ جہاں جا نہیں سکتے وہاں پہ بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں داخل نہیں ہو سکتے. نو اسموکنگ کا بھی بورڈ ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا. اور قرآن پاک اور حدیث کے اندر یہ بیان ہے جن چیزوں سے